غزہ میں فلسطینی حکومت کے میڈیا سیل کے سربراہ سلامہ معروف نے عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے فلسطینی خواتین کے خلاف صہیونیوں کے جرائم کے دہشتناک اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ غزہ میں فلسطینی حکومت کے میڈیا سیل کے سربراہ سلامہ معروف نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ خواتین کے عالمی دن کا نام آج کے دن کو عالمی برادری نے یوم خواتین کا نام دیا اور اس دن خواتین کے حقوق کے تحفظ پر زور دیا جاتا ہے، تو اس موقع پر ہم خواتین کے خلاف صہیونیوں کے جرائم کی یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ بیان کے مطابق غزہ میں صہیونیوں کی جنگ کے 471 دن میں 12,316 خواتین صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہوئیں، 13,901 خواتین بیوہ ہو گئیں، جبکہ 17,000 ماؤں نے اپنے بچوں کو گنوا دیا۔ بیان کے مطابق غزہ کے خلاف صہیونیوں کی جارحیت میں 50,000 حاملہ خواتین نے غیر انسانی حالات میں بچوں کو جنم دیا، جبکہ 1,62,000 خواتین انفیکشن بیماریوں میں مبتلا ہوئی اور 2,000 خواتین اور لڑکیوں نے اپنے بدن کا کوئی حصہ گنوا دیا، جبکہ سینکڑوں خواتین اور لڑکیوں کو صہیونی جیلوں میں سخت ایذائیں برداشت کرنا پڑیں۔ سلامہ معروف نے اپنے بیان میں کہا کہ اس وقت بھی غزہ کی خواتین کی صورتحال ابتر ہے اور وہ بے حد غیر انسانی حالات میں دھیرے دھیرے بھوک اور بیماریوں کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہی ہیں۔ دریں اثنا یوم خواتین کی مناسبت سے ایک تقریب سے خطاب کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے صنفی مساوات کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو تعلیم، ہنرمندی اور روزگار کے مواقع تک یکساں رسائی فراہم کر کے ہی انہیں بااختیار بنایا جا سکتا ہے۔ خواتین کے حقوق کو یقینی بنانا ہمارا مشن اور غیر متزلزل عزم ہے۔ ادھر ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی خواتین کے عالمی دن کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے ایکس پر لکھا ہے کہ ہم یوم خواتین کے موقع پر خواتین کی طاقت کو سلام کرتے ہیں۔ ہماری حکومت ہمیشہ خواتین کو بااختیار کرنے کے لیے کام کرتی رہی ہے۔ رفح شہر پر صہیونی ڈرون حملے میں 2 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ صہیونی حکومت نے مشرقی رفح میں متعدد فلسطینی شہریوں کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 افراد شہید ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی صہیونی ٹینکوں نے رفح کراسنگ کے ارد گرد کے علاقے پر شدید بمباری کی۔ دوسری جانب بعض ذرائع نے بتایا کہ غزہ پٹی میں کرم ابو سالم کراسنگ پر ہنگامی سائرن بجائے گئے، جس کے بعد صہیونی فوج نے اعلان کیا کہ سائرن غلط شناخت کے نتیجے میں بجائے گئے۔ اتوار کو حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے پہلے مرحلے کے اختتام اور غزہ میں جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات میں داخل ہونے سے تل ابیب کے انکار کے چند گھنٹے بعد صہیونی کابینہ نے غزہ میں انسانی امداد کے داخلے کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی نے فلسطین کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں میں شرکت کے جرم میں 4 طلباء کو معطل اور یونیورسٹی میں ان کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق طلباء نے حال ہی میں برنارڈ کالج کے ملیسٹین لائبریری میں فلسطینی حامی مظاہرے میں حصہ لیا تھا۔ یہ افراد برنارڈ کالج کے 2 طالب علموں کو نکالنے کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے والے ایک گروپ کا حصہ تھے، جنہوں نے حکام کے مطابق ایک معاصر صہیونی تاریخ کی کلاس پر حملہ کیا تھا اور صہیونیت مخالف پمفلٹ تقسیم کیے تھے۔ دریں اثنا امریکی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے کیمپس میں طلباء کے احتجاج اور غزہ میں صہیونی جنگ کی مذمت کی وجہ سے کولمبیا یونیورسٹی کے تقریباً $400 ملین کی فنڈنگ منسوخ کر دی ہے۔ یمن کی عوامی تنظیم انصار اللہ نے صہیونی حکومت کو انتباہ دیا ہے کہ 4 دنوں میں غزہ کو انسانی امداد کی فراہمی کا سلسلہ بحال نہ ہوا تو دوبارہ حملے شروع ہو جائیں گے۔ یمن کی استحکامتی تنظیم انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین حوثی نے صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ میں انسانی امداد میں رکاوٹ پیدا کیے جانے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر 4 دنوں کے اندر غزہ میں انسانی امداد کا سلسلہ بحال نہ ہوا تو صہیونی تنصیبات پر بحریہ کے حملے دوبارہ شروع کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی استحکامت نے اپنے وعدوں پر عمل کیا ہے، جبکہ صہیونی حکومت نے معاہدے کی کئی مرتبہ خلاف ورزی کی ہے۔ یاد رہے کہ نیتن یاہو حکومت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا دوسرا دور ناکامی کے قریب ہے۔ صہیونی حکومت نے 4 لاکھ ریزرو فوجیوں کو بھی ڈیوٹی پر بلا کر غزہ پر حملے کی تیاریوں میں مزید تیزی دکھائی ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ فلسطینی ہمدردی کے بیانات نہیں، عملی اقدامات چاہتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دعا ہے کہ بابرکت مہینہ دنیا میں امن، سلامتی اور خوشحالی لائے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ فلسطین کی موجودہ صورتحال عالم اسلام کے فوری رد عمل کی طلبگار ہے اور پاکستان
جنگ بندی کے اقدام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن غزہ میں انسانی امداد ایک بار پھر روکی جا چکی ہے اور رمضان المبارک میں اس طرح کا ظلم شدید مذمت کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ امداد کی ترسیل روکنا جنگی جرائم میں شامل ہے اور غزہ کے عوام کی بقا امداد کی ترسیل سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ یہ مسلم امہ کے لیے ایک فیصلہ کن لمحہ ہے۔ فلسطینی عوام ہمدردی کے بیانات نہیں بلکہ مضبوط اقدامات چاہتے ہیں اور ہم اپنے الفاظ نہیں بلکہ اقدامات سے پہچانے جائیں گے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے تمام افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک پاکستان سے نکلنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے اس کے ساتھ ہی غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں کو بھی 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے کہا کہ حکومت نے افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے تمام غیر قانونی مقیم غیر ملکی 31 مارچ تک رضاکارانہ واپسی یقینی بنائیں۔ بیان میں کہا گیا کہ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی بے دخلی کا عمل 1 اپریل سن 2025 سے شروع کر دیا جائے گا اور ان کی باوقار واپسی کے لیے پہلے ہی مناسب وقت دیا جا چکا ہے۔ تاہم پاکستان کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ بے دخلی کے دوران کسی سے ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا اور واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور طبی سہولیات کا انتظام بھی کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے پی ٹی آئی سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پر عمل نہ ہونے کا معاملہ استحقاق کمیٹی کو بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کی رپورٹوں کے مطابق پی ٹی آئی سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پر عمل نہ ہونے پر رولنگ میں یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے اون عباس اور اعجاز چودھری کی گرفتاری کے معاملے پر انہیں آگاہ نہیں کیا گیا۔ پاکستان کی سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پروڈکشن آرڈر پر جزوی طور پر عمل درآمد کیا گیا، تاہم پروڈکشن آرڈر پر مکمل طور پر عمل درآمد نہ کر کے اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ کرنے کا معاملہ استحقاق کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین بارڈر پر فائرنگ کا سلسلہ تھم گیا، تاہم سرحدی راستہ بدستور بند ہے اور دو طرفہ تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں سرحدی کشیدگی کے باعث دورہم تجارتی گزرگاہ 15 روز بھی بند ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ 2 روز سے فائرنگ کا سلسلہ تھم چکا ہے، تاہم سرحدی راستہ بدستور بند ہے جس کے باعث پاک افغان دو طرفہ تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جھڑپوں میں مجموعی طور پر 8 FCC اہلکار زخمی ہوئے جبکہ افغان فورسز کے 3 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ امیگریشن حکام کا کہنا ہے کہ تورخم بارڈر کے ذریعے روزانہ تقریباً 10,000 افراد افغانستان آمد و رفت کرتے ہیں، تاہم کشیدگی کے باعث یہ سلسلہ معطل ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 14 روز قبل افغان فورسز سرحد کے متنازع علاقے میں تعمیرات کر رہی تھی جس پر پاکستان اور افغان فورسز کے درمیان کشیدگی پیدا ہوئی۔ اسی تنازع کے باعث FCC حکام نے تورخم تجارتی گزرگاہ کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کے رکن ممالک کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر انہوں نے خاطر خواہ خرچ نہ کیا تو ہم ان کا دفاع نہیں کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں کو بتایا کہ یہ عام سی بات ہے، ٹھیک ہے اگر وہ پیسہ نہیں دیں گے تو میں ان کا دفاع بھی نہیں کروں گا، ہرگز ان کا دفاع نہیں ہوگا۔ امریکی صدر نے کہا کہ کئی سال سے اس نظریے پر قائم ہوں۔ 2017-2021 کی صدارتی مدت کے دوران نیٹو اتحادیوں کے ساتھ اس خیال کا اظہار کر چکا ہوں۔ ان کوششوں کی وجہ سے 75 سال پرانے اتحاد کے دیگر ارکان کی جانب سے زیادہ اخراجات کیے گئے، لیکن اب بھی یہ ناکافی ہے، انہیں زیادہ ادائیگی کرنی چاہیے۔ واضح رہے کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد مختلف امور سے متعلق ٹرمپ کی پالیسیوں کے باعث امریکہ اور یورپ کے تعلقات میں بگاڑ آتا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا کی ریاست کوئنز لینڈ اور نیو ساؤتھ ویلز میں طوفان الفریڈ نے تباہی مچا دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق طوفانی ہواؤں کے باعث درخت اکھڑ گئے ہیں اور متعدد عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ کوئنز لینڈ میں 3 لاکھ سے زائد گھروں اور کاروباری مراکز کی بجلی منقطع ہونے سے 7.5 لاکھ لوگ متاثر ہوئے۔ پولیس کے مطابق امدادی کارروائیوں کے لیے آنے والے 2 فوجی ٹرک آپس میں ٹکرا گئے۔
جس کے نتیجے میں 36 افراد زخمی ہو گئے۔ ایمرجنسی سروس کے مطابق نیو ساؤتھ ویلز میں 16,000 سے زائد لوگوں کو انخلاء کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔